ابھی بیت توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے. جو نوجوان آج اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں. یہ جو ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھنا، اللہ کے ہاں اس کا بڑا رتبہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فاستقم کما امرت ومن تاب معک، آپ سیدھے رہیے نیکی اور شریعت کے اوپر. اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ مل کر توبہ کی، تو جنہوں نے نبی اسلام کے سامنے توبہ کے کلمات پڑھے ان کا بھی ایک درجہ ہو گیا، صحابیت کا درجہ ان کو مل گیا. اس لیے نبی علیہ السلام مردوں سے بھی یہ توبہ کی بیعت کیا کرتے تھے اور عورتوں سے بھی لیا کرتے تھے. عورتوں کی بیعت توبہ کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، سورہ الممتحنہ. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں. اب یہ ایمان والی عورتوں کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں، صحابی ہیں، ورنہ تو یوں کہتے ہیں اذا جاءک المنافقات، اذا جاءک المشرکات، اذا جاءک المنافقات. اللہ نے فرمایا اذا جاءک المؤمنات، جب ایمان والی عورتیں آئیں، یعنی یہ ایمان لا چکی ہیں. کیوں آئیں؟ یبایعنک، آپ کی بیعت کرنے کے لیے. کس بات پہ بیعت کرنے کے لیے؟ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی. ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی. ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. ولا یعصینک فی بہتان، اور بہتان جو ہے وہ نہیں لگائیں گی. ولا یعصینک فی معروف، کسی معروف کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، یعنی شریعت پر چلیں گی، کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گی. اگر اس پر یہ بیعت کرنے کے لیے آئی ہیں فبایعہن، آپ ان کو بیعت کر لیجئے. واستغفر لہن اللہ، اور آپ ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ سے استغفار کیجئے. عورتیں بھی توبہ کریں گی مگر ان کے ساتھ آپ بھی توبہ کی قبولیت کے لیے استغفار کیجئے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور ہے اور رحیم ہے. تو اس طریقہ کو جو کہ قرآن مجید میں بتایا گیا، لہذا جو بندہ اس طرح کسی عالم کے سامنے، اللہ والے کے سامنے آ کے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے دل میں اور سچی توبہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ توبہ کے کلمات پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو یقینی قبول فرما لیتے ہیں. توبہ کی نیت تو سب کر لیں جتنے بھی ہیں، تاکہ اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں، اللہ کی رحمت سے ہم اپنے گناہوں کو بخشوا لیں. البتہ جن لوگوں نے بیعت کہیں نہیں کی یا ان کے شیخ فوت ہو گئے اور ان کا اپنے شیخ سے اب رابطہ نہیں ہے، وہ بیعت سلوک بھی نیت کر سکتے ہیں. ایک ہی بیعت ہوگی مگر دو نیتیں کرنے سے ان کا تعلق ڈبل ہو جائے گا. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا
عبدہ ورسولہ استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ چند معمولات ہیں، اگر آپ وہ باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا صبح اور شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ تو بہت اچھا، اور چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مصروف، دل اللہ کی یاد میں مصروف۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں صبح میں شام میں، تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ 10-15 منٹ کا مراقبہ آپ کے دل کو منور کرے گا، اور آپ کی زندگی میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ آپ خود اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تصدیق کریں گے۔ ہم نے الحمدللہ اپنی زندگی میں سینکڑوں کی بات نہیں، ہزاروں کی بات نہیں، لاکھوں نوجوانوں کی زندگیوں کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ